پی ٹی آئی کا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ پیر کے روز چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عمر ایوب، شبلی فراز، الیمین گنڈاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں القادر کیس کے فیصلے اور مذاکرات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں لیگل ٹیم کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس پر بریفنگ دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی پاکستان پی ٹی آئی کو 14 اور ان کی اہلیہ ابوشا بیوی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی۔ ایسے عناصر سرگرم ہو چکے جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کی راہیں کھلیں۔ پی ٹی آئی ملک میں امن کے لیے مذاکرات کی راہ پر چل رہی ہے۔ غیر منتخب ٹولہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے مذاکرات ناکام بنانے کے مشن پر۔ مراکش کشتی حادثے میں تحقیقات کرانے کا فیصلہ۔ اعلیٰ سطح کی 4 رکنی حکومتی ٹیم آج مراکش روانہ ہو گئی۔ حکام مراکش کے دارالحکومت رباط اور داخلہ کا دورہ کریں گے۔ تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ کشتی حادثے میں مزید 2 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ دونوں بھائیوں کا تعلق بھالیہ کے نواحی گاؤں مسید والی سے ہے۔ حامد شبیر کے جاں بحق ہونے کی تصدیق لواحقین نے کر دی۔ ابرار شبیر تاحال لاپتہ۔ اہل خانہ کے مطابق دونوں بھائیوں کا آخری رابطہ 2 جنوری کو ہوا تھا۔ دہشت گردوں کے قافلے پر حملے کے بعد کرم میں آپریشن کا فیصلہ۔ مندوری، پڑاؤ اور چھپری میں آپریشن کیا جائے گا۔ بگن، ٹل، ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج، ریسکیو اور عدالت کی عمارت میں بے گھر افراد کے لیے کیمپ قائم ہوں گے۔ بگن سے مزید 2 لاشیں برآمد۔ جاں بحق ڈرائیورز کی تعداد 6 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے دورہ جاپان کی دعوت قبول کر لی۔ جاپان کے سفیر نے نواز شریف اور شہباز شریف کے عوامی اور فلاحی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کو بھی سراہا۔ پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھراؤ کیس میں علیمہ اور عظمیٰ خان سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی تفتیشی افسر کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ 26 نومبر پی ٹی آئی احتجاج۔ تھانہ رمنا میں گرفتار 30 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ اس کیس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، جس کا مقدمہ اسپیشل آفیسر ہی درج کرا سکتا ہے۔ مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا، جس میں کہا گیا ملزمان کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں۔ جج نے ریمارکس میں کہا، سیکشن 7 تب لاگو ہوگا جب آپ NOC کے لیے اپلائی کریں گے۔ پروسیکیوٹر نے کہا، دفعہ 144 نافذ تھی اور اسٹیٹ کو اس حوالے سے دھمکیاں بھی ملیں۔ یہ اس وقت احتجاج کر رہے تھے جب دوسرے ملک کا وزیر اعظم پاکستان آیا ہوا تھا۔ جج نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا ان سے کوئی برآمدگی ہوئی۔ پروسیکیوٹر نے جواب میں کہا کہ اس میں ریکارڈ بھی آ رہا ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان اقتصادی شراکت داری کا آغاز۔ دونوں ممالک نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت کی جانب سے کوریا کی صنعتی بنیاد پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور دیرینہ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا عکاس ہے۔ رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان۔ آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 4% تک جانے کی پیش گوئی۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ سندھ میں کرپشن کے نئے ریکارڈز قائم۔ دبئی کے برج الخلیفہ میں اپارٹمنٹ دلواؤ ورنہ ٹھیکہ نہیں ملے گا۔ سندھ بیراج اجزا امپروومنٹ پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے چائنیز کمپنی سے رشوت طلب کر لی۔ چائنیز کمپنی CRBC HBSZ نے DG نیب کراچی کو شکایت کر دی۔ چائنیز کمپنی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا
پی ڈی غلام محی الدین نے رشوت طلب کی اور برج الخلیفہ کے اپارٹمنٹ کی تصویر بھیجی. پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف فی-الفور ایکشن لیا جائے. چینی کمپنی نے شکایت کا ازالہ نہ کرنے پر کام بند کرنے کی دھمکی دے دی. ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. دیامر، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت، داریل، تانگیر اور گوہرآباد کے پہاڑوں پر وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری. پہاڑوں کے حسن میں مزید نکھار پیدا ہو گیا. پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شدید دھند. قومی شاہراہوں پر حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. محکمہ موسمیات نے آج سے بلوچستان میں بارش برسانے والے نئے سسٹم کے داخل ہونے کی پیش گوئی کر دی. شہر قائد میں درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. مشل اوباما اور سابق امریکی صدر براک اوباما کی علیحدگی کی افواہیں دم توڑ گئیں. براک اوباما نے مشل اوباما کے ساتھ سالگرہ کی تصویر جاری کر دی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سابق امریکی صدر نے تصویر لگاتے ہوئے اپنی اہلیہ کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: تم ہر دن روشن بنا دیتی ہو، کسی نہ کسی طرح بہتر نظر آ رہی ہو. اہلیہ نے سابق صدر کی مبارکباد کا جواب محبت بھرے انداز میں دیا اور سوشل